الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز جمعہ کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اسی طریقے سے ہمیں پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، مسجد کی آبادی مومن کی پیشانی اور سجدوں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک دن میں 5 وقت کی جو نمازیں عطا فرمائی ہیں اس میں ہزارہا حکمتیں موجود ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے ایک حکمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں انسان کی 5 حالتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر نماز کو ان 5 حالات کی شروعات میں رکھا ہے تاکہ بندے کی زندگی کا ہر دن اور ہر دن کی ہر حالت اللہ کی بندگی سے شروع ہو، اللہ کے ذکر سے شروع ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو بیداری کی حالت شروع ہوتی ہے، جاگنے کی حالت شروع ہوتی ہے، تو اس بیداری کے عالم میں سب سے پہلے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دن کی سب سے پہلی حالت کا آغاز اللہ کی بندگی سے ہوتا ہے، اور دوپہر تک دنیاوی کاروبار سے فارغ ہوتا ہے، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کرتا ہے، اور پھر جب وہ تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھتا ہے تو دن کا دوسرا حصہ اور دوسری حالت شروع ہوتی ہے، اور جب اس وقت بندے مومن نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے دن کی دوسری حالت کی شروعات بھی نماز یعنی اللہ کی بندگی سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، سیر و تفریح کا وقت آ گیا،
بازاروں میں تجارتوں کے چمکنے کا وقت آ گیا، گویا یہ ہماری تیسری حالت شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی بندے مومن کو حکم دیا جاتا ہے کہ چاہے تم کاروبار سے فارغ ہو کر سیر و تفریح والی حالت کی شروعات کرو یا کاروبار کے رونق میں آنے کی حالت شروع کرو، دونوں صورتوں میں اپنے سیر و تفریح کی حالت کی ابتدا پر بھی اور کاروبار کے چمکنے کی حالت کی ابتدا پر بھی تم نماز عصر ادا کر لو، تاکہ تمہاری یہ تیسری حالت کی شروعات بھی اللہ کے ذکر سے ہو جائے۔ اسی طریقے سے مغرب کے وقت دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہیں، دنیا نے اپنی حالت اور اپنی کروٹ کو بدلا ہوتا ہے، ایسے وقت میں جبکہ دن رخصت ہو رہا ہے اور رات شروع ہو رہی ہے، دنیا نے اپنی حالت بدلی ہے، ایسی پوزیشن میں بھی کہ جب رات کی حالت از سرے نو شروع ہو رہی ہے، اس وقت مومن کو مغرب کی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اگر مومن اس حالت میں نماز مغرب میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے دن کی چوتھی حالت بھی اللہ کے ذکر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری نیند ہو اور اس کے بعد تمہیں قیامت میں اٹھنا نصیب ہو، اور یوں بھی قرآن و سنت میں نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب ایسے وقت بھی تم اپنے سونے کی حالت شروع کرنے سے پہلے پھر نماز عشاء کے لیے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اپنی اس حالت کی شروعات میں بھی بندگی کر لو، تو دن کی پانچوں حالتوں میں سے ہر حالت میں گویا حالت شروع ہونے سے پہلے آپ نے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر حالت کو شروع کیا۔ آپ نے ہر حالت کے آغاز میں اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور سر جھکا کر کے اس حالت کا آغاز کیا ہے۔ اور در حقیقت اسے دیکھا جائے تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس کیفیت اور اس حالت پر عمل کے اعتبار سے ایک مناسبت ملتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگر دن کی ان پانچوں حالتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد سب سے پہلا عمل سجدے سے آغاز کیا، مومن کو دن میں 5 حالتیں ملتی ہیں، ان 5 حالتوں میں اللہ نے ہر حالت کی شروعات پر ایک نماز رکھی گئی، اور پھر مومن اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ پھر کسی بھی جائز کام میں لگا ہو وہ نماز ہی میں رہتا ہے، اس کو نماز ہی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ ہماری زندگی کو بارونق بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو قرار دینے کے لیے، ہمیں دنیا کی زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے اللہ نے ہر حالت کے آغاز پر نماز کو رکھا گئے۔ اے بے چین اور بے قراری میں مبتلا رہنے والوں، رزق کی تنگی کا شکوہ کرنے والوں، اولاد کی طرف سے پریشانی کی بات کرنے والوں، ہر طرح سے دنیاوی آزمائشات میں گرفتار بندوں، تمہاری 5 حالتیں سدھارنے کے لیے اللہ نے ہر حالت کے سرے پر نماز رکھی ہے۔
تم اپنی زندگی کی ہر حالت کی ابتدا نماز سے کرو، تم یہاں سر جھکاؤ گے اللہ تمہیں سر بلند فرما دے گا۔ نماز کے اندر اللہ نے ایسی روحانیت رکھی گئی کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پل صراط سے مومن کو آسانی کے ساتھ گزار دینے والی شے کا نام ہے، نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور بن جائے گی، نماز کل قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے حجت بنے گی، نماز قیامت کے دن برہان بن جائے گی، نماز مومن کو جہنم میں گرنے نہیں دے گی، نماز مومن کے رزق میں برکت عطا کرتی ہے، نماز مومن کے چہروں پر صالحین کی علامت ظاہر کرتی ہے، نماز قیامت کے دن مومن کو عرش الہی کا سایہ عطا کرے گی، نماز قیامت کے دن مومن کو حوض کوثر تک پہنچائے گی۔ آپ دیکھیں نماز میں اللہ رب العزت نے اتنے کمالات رکھے گئے، باضابطہ آپ حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب سفر کی شروعات کرتے تو سرکار سب سے آخر میں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، نماز ادا کرتے، پھر سفر کی شروعات کرتے، اور جب سرکار سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے۔ نماز کا عالم تو یہ ہے، یہ تو زمینی سفر کا عالم ہے، جب سرکار آسمانی سفر کو چلے، جب معراج کو چلے، جب لامکاں کو چلے، تو آپ دیکھیں تو صحیح اس سفر کا آغاز بھی ایک مسجد سے ہوتا ہے، اور اس سفر کی پہلی منزل بھی ایک مسجد پر ہوتی ہے، اور صرف مسجد پر نہیں، سرکار مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور عرش اعظم کے قریب اللہ کے رسول علیہ السلام فرشتوں کی بھی امامت کرتے گئے۔ غرض کے دنیا کا سفر ہو یا آسمانی سفر ہو، ہمارے نبی نے ہر مقام پر نماز کو ادا کرتے ہوئے چلے گئے، اور نماز کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ سرکار زمین پر مسجد حرام سے، جو کہ ایک مسجد ہے، شروعات وہیں سے کرتے ہیں سفر کی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ آئی، سرکار نے جبریل کی سواری کو رکوایا، اور وہاں بھی سرکار نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سرکار آگے چلیں تو حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے گئے۔ معراج کا سفر ہو یا زمین پر جنگوں کا سفر ہو، ہر مقام پر آپ کو حضور کی سیرت میں نماز نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ عالم یہ ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی ہے نماز استسقاء ادا کرو، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے صلاۃ الحاجت ادا کرو، چاند گرہن لگ گیا ہے نماز کسوف اور خسوف ادا کرو، سورج گرہن لگ گیا ہے تو نماز ادا کرو۔ غرض کے بادل گھنے آ گئے، سرکار نے کہا میرے صحابہ پہلی امتوں پر عذاب آتا تھا تو یوں ہی کالے اور سیاہ گھنے بادل آتے تھے، آؤ مسجد کی طرف نماز ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایک لمحے میں، دن ہو یا رات ہو، عائشہ صدیقہ تلاش کرتی ہوئی جب حضور کو رات کو نکلتی گئیں تو بارہا ام المومنین نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں گئے، آقا رکوع کی حالت میں گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں ہر مقام پر نماز کو پریکٹیکل طریقے پر ادا کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ زندگی کے دن کے 5 مرحلے ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں اپنے رب کو سر جھکانا ہے، یہی دنیا کی ضمانت ہے اور یہی آخرت کی بھی ضمانت ہے، اور اسی میں بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے قریب سے گزرے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے امت مصطفیٰ کی مثال دکھائی، دیکھو یہ امت کتنی مرحومہ امت ہے، یہ امت اللہ کی کیسی پسندیدہ امت ہے، ابھی یہ امت پیدا نہیں ہوئی، ان کی نمازوں کی مثال اللہ نے پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام کو دکھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ سمندر کے کنارے ایک سفید رنگ کا بگلا ہے اور وہ کیچڑ میں لت پت ہوتا گئے، اس کے بعد
پھر جا کر پانی میں اپنے پروں کو ڈبوتا ہے، اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، تو اس کے پروں پر لگی ہوئی ساری گندگی دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ سفید اور چمکدار نظر آتا ہے۔ جب اس نے اس طرح کا عمل کیا، پھر کیچڑ میں آیا، پھر کیچڑ سے آلودہ ہوا، پھر پانی میں جا کر اس نے پروں کو ہلایا، حرکت دی، پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ یوں 5 مرتبہ اس بگلے نے یہ عمل کیا تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ پرندہ اس طریقے سے بار بار گندگی میں لتھڑتا ہے اور اس کے بعد پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتا ہے، یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، اے عیسیٰ پیغمبر، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تمہیں تالاب نظر آتا ہے، یہ تالاب حقیقت میں امت مصطفیٰ کی نمازیں ہیں، اور یہ جو بگلا تمہیں نظر آتا ہے، یہ بگلا امت مصطفیٰ کے افراد ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ جو کیچڑ اس کے پروں پر لگ جاتا ہے، یہ حقیقت میں گناہوں کی آلودگی ہے، گناہوں کی گندگی ہے۔ جس طریقے سے یہ بگلا گندگی کے قریب آتا ہے تو گندگی اس کے پروں پر لگ جاتی ہے، مگر جب وہ پانی میں جا کر نہاتا ہے تو ساری گندگی دور ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ روشن اور اجلا ہو جاتا ہے۔ اے عیسیٰ، اسی طریقے سے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں افراد سے اگر کچھ گناہ ہو جائیں گے، مگر جب وہ نماز کے قریب آئیں گے تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے صاف ہو جائیں گے جیسے یہ بگلا پانی میں جانے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہیں، اور اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، تم میں سے کسی شخص کے آنگن میں ایک نہر ہو اور اس میں پانی بہتا ہوا جاری پانی ہو اور بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو مجھے بتاؤ اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی، اس کے جسم پر کوئی غلاظت رہ جائے گی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور دن میں 5 مرتبہ غسل کریں اور وہ بھی بہتے ہوئے جاری پانی میں، تو بھلا جسم پر میل کیسے رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں، بس اسی نہر کی مثال 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اگر مومن دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کے جسم پر بھی تو کیا، اس کے دل پر بھی گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے۔ اللہ اس کے باطن کو صاف، اجلا اور پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ تو رب کا ہم پر بڑا انعام ہے کہ اللہ نے 5 وقت اپنے دربار میں ہمیں بلایا ہے۔ آج دنیا کے کسی بڑے کی چوکھٹ پر حاضری کا کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، آج تو فلاں نے مجھے بلایا ہے، اس کے یہاں ملاقات کے لیے جانا ہے۔ یہ دربار احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ بارگاہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، یہ رب تمہیں بلاتا ہے اور 5 مرتبہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے، اور وہ بھی ہمارے اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے۔ بڑا محروم ہے وہ بندہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور لبیک نہیں کہتا ہے، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور حی علی الصلاۃ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف نہیں آتا ہے۔ یہ تو ایک نہر جاری ہے، یہ تو ایک بہتا ہوا دریا ہے، یہاں گناہ دھلتے ہیں، یہاں گندگیاں چھٹ جاتی ہیں، یہاں ظلمات، تاریکیاں اور اندھیریاں دور ہو جاتے ہیں، یہاں سے نور ملتا ہے۔ تو پھر اس سے دور نہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں، اور یاد رکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس وقت کو میں بڑا بیزی ہوں اور اس وقت کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا بڑا وقت موبائل پر نکال رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر نکال رہے ہوتے ہیں۔ موجودہ دور کی نئی نسل اپنی زندگی کا بڑا وقت فالتو کاموں میں گزارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دکانوں پر بیٹھے ہو، جیسے ہی فرصت ملی موبائل ہاتھ میں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے ہیں، گناہ دیکھ رہے ہیں، بدعملی کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں ہو
دکان پر ہو یا گھر میں ہو، فری ہیں، فوراً موبائل ایک ایک منٹ پر، دو دو منٹ پر، پانچ پانچ منٹ پر وہ موبائل چیک کرتے گئے. پتہ نہیں اس موبائل کے اندر کیا اترنے والا ہے جس کو اس قدر چیک کیا جاتا ہے. فرصت کے لمحات کو بندہ رب کی بندگی کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتا؟ میں یہاں آپ کو ایک حکایت کے ذریعہ یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین جب ان کو تھوڑا بھی وقت ملتا تھا تو وہ انتظار کرتے تھے کب مجھے وقت ملے اور میں اللہ کی بندگی شروع کر دوں، کب مجھے ٹائم ملے میں اللہ کا ذکر کروں. آزاد تو آزاد، غلاموں کی زندگی آپ اس دور کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی یاد میں وہ کتنے مشغول رہتے تھے. اللہ اکبر. روایتوں میں نے پڑھا ہے ایک شخص غلام کو بیچنے کے لیے بازار میں آیا اور جب اس نے اس کی بولی لگائی تو آدمی اس کو خریدنے کے لیے، غلام کو خریدنے کے لیے آگے بڑھا. اس غلام نے کہا میں تمہارے یہاں نوکری کروں گا، غلام بن کے رہوں گا، مگر میری 3 شرطیں ہیں اور 3 شرطیں اگر آپ پوری کریں گے تو پھر میں آپ کے یہاں کام کر سکوں گا. کہا کون سی 3 شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو مجھے آپ نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے، میں نماز ادا کرنے جاؤں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے جو بھی خدمت لینا چاہیں وہ دن میں لیں، رات کو آپ مجھ سے کوئی خدمت نہ لیں. کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے مجھے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جائے جس میں میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور نہ آئے. کہا تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں. اسے لے کر کے وہ آقا اپنے گھر آیا، جتنے کمرے بنے ہوئے تھے وہ کمرے دکھائیں. ان کمروں میں ایک کمرہ جو نہایت ہی خستہ، ویران اور ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کہا میں اس کمرے میں رہوں گا. اس آقا نے کہا اس سے اچھے اچھے بھی کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں تم رہنا پسند کرتے، ایسے ویران کمرے میں تم رہو گے؟ کہا ویران کمرہ اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے، یہ گھر کا ظلمت کدا نور ایمان سے آباد ہو جائے گا، اس لیے میں اسی میں رہوں گا. اب وہ اس میں رہنے لگا. ایک دن ایسا آیا کہ اس کے مالک نے رات کو شراب و کباب کی محفل سجائی اور رات دیر تک گانے باجے میں مشغول رہے. جب رات کو دیر اس کے ساتھی رخصت ہوئے، اس نے اپنے کمروں کو چیک کرنا چاہا اور کمروں کو دیکھنے کے لیے نکلا. وہ ویران اور خستہ مکان جس میں اس کا غلام رہتا تھا، جب اس کی نظر پڑی اس میں دیکھ کر حیران رہ گیا. اس کے جس کمرے میں وہ رہتا تھا اس کی چھت شک ہو چکی ہے، چھت پھٹ چکی ہے اور آسمان سے ایک نورانی قندیل لٹک رہی ہے، جس قندیل نے، جس نورانی چراغ اور روشن دان نے اس کے پورے گھر کو منور کر دیا ہے. اور وہ غلام سجدے کی حالت میں ہے اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے الہ العالمین تو نے دن کو تو مجھے ایک بندے کی نوکری میں لگایا ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے کہ میں دن کو تیری وہ عبادت نہیں کر پاتا کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا. یا اللہ دن کی جو غیر حاضری مجھ سے ہو جاتی ہے وہ مجھے معاف کر دے، بس رات میری فرصت میں ہے تو میں تیری بندگی کرتا ہوں. وہ اس کا مالک دن بھر رات بھر دیکھتا رہا. صبح ہوتے ہوتے وہ چلا گیا، اپنی بیوی کو کہا. دوسرے دن وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں آئے اور آج بھی انہوں نے وہی حال دیکھا. پھر صبح اس غلام کو بلایا اور کہا ہم نے تیرا رات کا سارا معاملہ دیکھا کہ ہم چاہتے تجھے آزاد کر دیں تاکہ تو دن کو بھی عبادت کریں، تو رات کو بھی عبادت کریں. جیسے ہی اس نے سنا کہ انہیں پتا چل گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد مشتہر. اے اللہ اب راز راز نہ رہا، راز فاش ہو گیا اور اس راز کے فاش ہونے کے بعد شہرت کی زندگی اب میں گزارنا نہیں چاہتا. جیسے کہ اس نے یہ دعا کی فوراً زمین پر گرا اور اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک غلام ہے، غلام، مگر پہلے نوکری پر جانے سے پہلے یہ شرط لگاتا ہے مجھ سے نماز کے وقت کام نہ لیا جائے، مجھے نماز کے وقت پابند نہ کیا جائے. نماز کا وقت ہوگا میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا
اور دن کو آپ خدمت لیں مگر رات کو مجھ سے خدمت نہ لیں، وہ غلام ہو کر کتنی بندگی کرتے ہیں، کیسا وقت نکالتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ احساس نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ نعمتیں ہم سے اٹھا لیں اور بعد میں ہمیں احساس ہو تو کفِ افسوس ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ اس لیے ساتھیو اپنے آپ کو بیدار کرو، اللہ کی راہ کی طرف آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا سیکھو۔ یاد رکھنا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا گئے تو ایک روایت میں یہاں تک آیا گئے کہ بندے اور رب کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنے رب کے جلووں کے تحت ہوتا گئے، اس بندے پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی گئیں، فرشتوں اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ رہے ہوتے گئے۔ اس لیے یاد رکھنا کہیں ہیلا حوالہ کر کے، کہیں نفس کے دھوکے میں آ کر کے کہیں نماز کو نہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ یہ تمام عبادتوں کی جان ہے، یہ اصل العبادات ہیں۔ تمام عبادتیں جو اللہ نے جدا جدا رکھی ہیں، خدا کی قسم اللہ نے ان ساری عبادتوں کا نور نماز میں جمع کر دیا ہے۔ اور مومن جب نماز جو پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ نماز میں کیا سکون ملتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں تم نمازیں یہاں تک پڑھو کہ نماز نہ پڑھنے سے تمہارا دل بے چینی محسوس کرنے لگے کہ میری نماز کیوں چھوٹ گئی، وقت پر ادا کیوں نہیں کر پایا۔ ایک لذت ملنی چاہیے، ایک مٹھاس ملنی چاہیے۔ نماز کی ادائیگی پر بندہ بے چین رہنا چاہیے کہ کب مجھے وقت ملے اور میں نماز کی ادائیگی کی طرف چل دوں۔ اس لیے ساتھیوں اپنے آپ کو بیدار کرو اور نمازوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ الرحمن عقیدے اور ایمان کی درستگی کے بعد جب مومن نماز پڑھتا ہے اسے اللہ بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، عقائد درست ہیں، عمل کی طرف بڑھو اور کسی بھی شیطانی ہیلے میں اور شیطانی وسوسے میں نہ پڑو۔ اب میں اس پر غور کرتا ہوں، یہ ہم لوگ چونکہ معاشرے میں انسانی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری زندگی میں آئے دن بلکہ روزانہ یہ معاملہ رہتا ہے، ہمیں فلاں رشتہ دار کو ملنے کے لیے جانا ہے، ہمیں فلاں کو وقت دینا ہے، آج تو مجھے فلاں ملنے آئے گا اس لیے میں کہیں نہیں جا سکتا، آج میں کھیت نہیں جاؤں گا مجھے فلاں ملنے کے لیے آ رہا ہے، آج میں تمہارے یہاں نہیں آ سکوں گا چونکہ مجھے فلاں کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ ساتھیو ہم دنیا میں ہر رشتے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایک اللہ کا رشتہ ہے، اس کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ یہ رشتہ کیسے مضبوط رہے گا؟ کمزور ہوگا تو ایمان کیسے بچ پائے گا؟ اچانک کبھی ایسی ہی حالت میں موت کے آہینی پنجے ہمیں اپنی جکڑ میں لے لیں گے اور اسی کمزور رشتے کی حالت میں دنیا سے جانا ہوا تو کیا منہ دکھائے گے اللہ کو؟ اس لیے یہ کوئی نہ سمجھیں کہ بوڑھا ہوں گے تو بھی مریں گے، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، مرد عورتیں سبھی کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور ہمیں اپنی موت کا وقت پتہ نہیں ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو، زندگی کے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرو اور آئندہ زندگی میں اعمال صالحہ کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان و عقیدے کی درستگی کے ساتھ عمل صالح بالخصوص نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں دکانوں میں، مکانوں میں، جہاں کہیں بھی آپ رہیں، آپ اپنی دکان میں قرآن شریف کیوں نہیں رکھتے؟ آپ ٹیلرنگ کام کر رہے ہیں وہاں قرآن شریف کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنی گاڑی میں قرآن شریف کیوں نہیں رکھتے؟ جیسے ہی فرصت ملی فوراً قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت ہو جائیں، تسبیح رکھیں، تھوڑا وقت ملے گا تھوڑی دیر تسبیح پڑھ لوں گا۔ یاد رکھنا اگر اپنے وقت کو نیک کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو یہ وقت تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں بہت سارے ولیوں کی صحبت میں بیٹھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، مگر جو کچھ سیکھا ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سارے ولیوں نے ایک ہی بات کی، اپنے نفس کو اور اپنے وقت کو نیک کاموں میں لگا دو ورنہ یہ نفس اور وقت تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ فکس کر لو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ یہ زندگی بارونق ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔